بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر عبدالوار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کا بجٹ پیش ہو چکا ہے اور پاکستان میں جو یہ بجٹ کی جگلری کی گئی ہے اور یہ گمکس وغیرہ جو ہیں اس دفعہ چلنے والے نہیں ہیں۔ عوام سمجھ چکے ہیں۔ ڈیفنس میں تو اتنا زیادہ بجٹ کا اضافہ نہیں ہوا جو پچھلے سال تھا، جبکہ جنگ جاری ہے، زیادہ پیسے چاہیے، لیکن پاکستان کے بجٹ میں اور اس میں گنجائش ہی اتنی نہیں ہے۔ انہوں نے تقریباً $2.5 ارب کی بات کی ہے، جو 2550 ارب روپے کے برابر بنتی ہے، یعنی 2.5 ٹریلین تقریباً یہ بنتا ہے۔ ترقیات کے لیے آپ کے لیے صرف 1 ٹریلین ہے، یعنی 1000 ارب روپیہ۔ بے شمار ترقیاتی منصوبے رکے پڑے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی موٹر وے بنے گا حیدرآباد سے سکر، سوال ہی پیدا ہوتا ہے حیدرآباد سے سکر نہیں، کراچی سے سکر بننا چاہیے، کراچی سے چلنا چاہیے۔ یہ M9 جس کا نام ہے، سپر ہائی وے، اس کو ریسٹور کریں، نیشنل ہائی وے کا حصہ بنائیں اس کو، یا کچھ اور بنائیں۔ یہ سپر ہائی وے ہے، وہ بھی دیکھنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کے ساتھ کیا کھیل ہو رہا ہے۔ بلوچستان میں اور سندھ میں کوئی موٹر وے نہیں ہے ایز آن ٹوڈے۔ یہی نفرتوں کی کہانیاں ہیں۔ اگر ہم یہ بات کر دیں گے کہ جی پنجاب میں بہت زیادہ ہو رہا ہے اور KP میں ہو رہا ہے، تو یہ مسلم لیگ نون ذمہ دار ہے، جنہوں نے موٹر ویز کا سلسلہ بنایا۔ کمیشن ملتا ہے نا جناب اس میں۔ 350 ارب روپے کی اورنج میٹرو آپ نے لاہور میں ڈال دی، بہت اچھا کیا، عوام کے لیے سہولت ہو گئی۔ اس سے پہلے آپ نے روڈ میٹرو، لاہور میٹرو کھول دی، اس کی ایلیویٹڈ بھی ہے، نیچے سے بھی ہے، انڈر گراؤنڈ بھی، ٹھیک ہے جی، آپ نے وہ بھی کھول دی۔ اسلام آباد میں، پنڈی اسلام آباد کے درمیان میں ملازمین کو دفتر جانے آنے کے لیے بنا دی، بہت اچھا کیا آپ نے۔ پھر فیض احمد فیض کے اسٹیشن سے لے کر 26 نمبر چورنگی تک، N5 تک آپ نے ایک موٹر وے بنا دیا، میٹرو بنا دیا۔ تو یہ ہے وہ جو ترقیات کے اخراجات کے جو ایلوکیشنز ہیں، اس کے اندر سندھ کے پارلیمنٹیرینز بشمول، یعنی پیپلز پارٹی اور MQM، ان کی اسٹڈی ہی نہیں ہے۔ بیٹھے ہوئے بہت زیادہ لنترانیاں ہوتی ہیں، بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں لوگ۔ ترقیات کا بجٹ ان کو ایکول آنا چاہیے پر کیپٹا۔ جب آپ بات کر رہے ہیں کہ NFC میں ہم آبادی کی بنیاد پر ایلوکیشن کریں گے، تو آپ مانگیں ایلوکیشن فار دی ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر۔ سندھ کے حوالے سے بلوچستان کے اندر آبادی کم ہے، وہاں پہ پاورٹی کا اور جو ایریا ہے بہت بڑا، اس کے حوالے سے آپ کو فارمولہ بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ فارمولہ ہی ڈیفیکٹیو ہے۔ جو کہاں بنایا گیا تھا، شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، اور یہ جو ملتان کے گیلانی ہیں یہ پرائم منسٹر تھے، اور گوادر میں ایک جہاز میں جا کر سمندر کے اندر وہاں پہ بیٹھ کے NFC ایوارڈ پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، وہاں پہ ایوارڈ فائنل کیا گیا۔ اس طرح اتنی سیریس ہونا چاہیے معاملات قومی کہ نان سیریسنس دور ہو جائے۔ عوام بہت ہی متنفر ہو چکے ہیں آپ کے سسٹم سے، عوام کے اندر غصہ ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اور اگر PTI کے سربراہ نے وہاں بیٹھ کر یہ کہہ دیا کہ لوگوں نے اس دفعہ قربانی بھی نہیں کر سکے، جانور بڑی گائے بچھڑے میں ایک حصہ نہیں لے سکے، وہ ایک بکرا یا مینڈا یا دمبا نہیں خرید سکے، یہ ہے معاشی اکنامک ریفلیکشن دا پاورٹی۔ میں پہلے ہی کہتا تھا کہ مور دین 55% پاورٹی ہے، اور آج جو ہے جب ورلڈ بینک نے یہ کہہ دیا کہ آپ 44% پاورٹی آپ کے ملک میں، پاورٹی لائن سے نیچے لوگ رہ رہے ہیں، تو اب آپ کو ماننا پڑے گا۔ کیونکہ ہم جیسے جو اکانومسٹ ہیں، انڈیپینڈنٹ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کی کوئی سے نہیں ہے، کیونکہ نہ وہ NGO چلاتے ہیں، نہ گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں۔ جو گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتی ہیں، اسلام آباد میں بے پناہ NGOs موجود ہیں جو گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے ہیں، حق بات نہیں کرتے، حق بات سے گریزاں اس لیے ہیں کہ ان کو وہ گورنمنٹ کے پے رول پر ہے، اور حق بات وہ کرتا ہے جو گورنمنٹ کے پے رول پر نہیں ہے، سچ بات کرتا ہے، وہ صرف وطن کی بات کرتا ہے، وطنیت کی بات کرتا ہے، ملک کی بات کرتا ہے، اس دھرتی اور اس زمین کی بات کرتا ہے، اس مادر وطن کی بات کرتا ہے۔ وہ کرپٹ نہیں ہے۔ ایسے لوگ ہیں پاکستان میں الحمدللہ۔ جنرل عاصم منیر صاحب واشنگٹن میں پینٹاگون کی آرگنائز انویٹیشن پہ جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو ان کا 200-250 سالہ جو سسٹم ہے ان کی جنگ کا، آزادی کا اور امریکہ کے بنائے جانے کا، اس سلسلے میں ایک نیشنل پریڈ ہوتی ہے، واشنگٹن میں ہوگی، اور جس وقت پریڈ ہو رہی ہوگی اسی وقت ایک مظاہرہ واشنگٹن میں ایمبیسی کے سامنے پلان کر رہے ہیں۔ کون ہیں؟ اوورسیز پاکستانی اینڈ ڈفرینٹ فورمز کے جو لوگ ہیں وہ کر رہے ہیں۔ کس کے خلاف کر رہے ہیں؟ چیف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر، فیلڈ مارشل صاحب کے خلاف کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا، انہوں نے پریس ریلیز بھی جاری، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان میں فسطائیت ہے، فاشزم ہے،
پاکستان میں آمریت ہے، ڈکٹیٹوریل رجیم ہے. پاکستان میں الیکشنز کو چرایا گیا جس کے اندر جنرل آصف منیر صاحب پر الزام لگایا کہ مبینہ طور پر جناب علی ان کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس میں عمران کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا. جنرل باجوہ تھے اس وقت، وہ بھی موجود تھے، اس سے پہلے موجود تھے. تو یہ جو رول ہے، ڈونٹ یو تھنک کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پھر خود فیصلہ ساز بن جائیں گے؟ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو آگے، یہ ٹائم آنا تو ہے. گلوبل چینجز آ رہی ہیں، اور فوج نے جو اپنا کردار ادا کیا، ظاہر عوام نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، ان سے پیار کیا، محبت دی. اور یہ جو بابر سدھو ہیں، ان کے لیے تو لوگوں نے بہت دعائیں دی ہیں انہوں نے، کہ ان کی ایئر فورس نے، خود بھی فضا میں تھے وہ. اور جنرل آصف محی نیول چیف ہوں، ان کا اپنا ایک بہت بڑا کردار ظاہر ہے تینوں سروسز. لیکن ایئر فورس نے جو منہ توڑ جواب دیا، اس کی گونج آج تک سنائی دے رہی ہے کہ پیرس میں جب بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر گئے ہیں، ابھی اس وقت بیلجیم میں وہ وہاں گئے ہیں، تو وہاں انٹرنیشنل میڈیا نے پوچھ لیا کہ جناب یہ مسئلہ کیا ہے آپ کا، یہ جنگ کے اندر آپ کشمیر کے مسئلے کو کیوں نہیں حل کرتے؟ نہیں جناب، یہ تو کشمیر تو انڈیا کا ٹو ٹنگ ہے. بھائی پہلگام جو ہے وہ اٹ از اے پارٹ آف کشمیر، جس پہ آپ نے قبضہ کیا ہوا ہے. پہلگام کے 22 اپریل کے انسیڈنٹ کے جواب میں تو آپ نے پاکستان پر حملہ کیا تھا نا، تو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ سچ بات بتائیں عوام کو، دنیا کو سچ سے بتائیں کہ کشمیر از اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، اس کا حل ہونا باقی ہے. چائنا، نیشنل سیکورٹی کونسل، امریکہ، ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا جی میں چاہتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے اور دونوں ملکوں میں جنگ نہ ہو. لیکن جنگ تو ہوگی جناب، اور جنگ پاکستان کی خواہش پر نہیں ہوگی، نہ پاکستان چاہتا ہے. پاکستان میں وار مونگرنگ نہیں ہے، اور یو آر اے وار مونگر. میں مودی کی بات کر رہا ہوں، اس کی پوری ٹیم کی بات کر رہا ہوں. اور پھر گدھے پہ بس نہ چلے، گدھیا کے کان اٹھے. آپ کے پاس پاکستان پہ بس نہیں چلتا، آپ کشمیریوں کو یعنی مار رہے ہیں، ان کے گھروں کو ڈھا رہے ہیں، ڈیمالش کر رہے ہیں، معصوم بچوں کو اور عورتوں کو آپ عزت کے ساتھ رہنے نہیں دیتے. تو وہ جو قربانی دے رہے ہیں وہ رب کے نظام میں کوئی چیز جو ہے نا وہ بغیر کسی جواز کے نہیں ہے. ہر چیز کا عمل کا رد عمل موجود ہے. جزا اور سزا کا سسٹم ہے گاڈ میڈ سسٹم کے اندر. اللہ رب العزت کے نظام میں جزا اور سزا کا سسٹم ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو سزا میں. آپ نے بیلجیم میڈیا نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ کشمیر کا مسئلہ حل کریں. نہیں جی، آتنکواد کا مسئلہ ہے. یہ تو پاکستان کی ایک پتہ نہیں کیا، میں بار بار یہ کہتا ہوں ڈیفینس اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے 6 اور 7 کے بعد انتظار کریں 2 دن تک. جس دن آپ کے وہاں پر بیسز پر حملے کر دیے انہوں نے، اور یہاں تک کہ نورخا بیس یعنی پنڈی میں پہنچ گئے وہ حملہ کرنے کے لیے، ان کے میزائل برہموس آئے ہیں. تو آپ کے میزائل جو ہے نا، دکھائیں دنیا کو کہ ہم نے کیسا انڈیا کی پوچھ پہ پیر رکھا ہوا ہے. دکھایا جانا چاہیے پوچھ پہ جڑا پیر رکھا ہے نا، وہ دکھائیں آپ دنیا کو، پاکستان کے عوام کو بھی دکھائیں. وہ بڑے چاہتے ہیں کہ ہماری افواج نے جو کچھ حاصل کیا ہے، رافیل کی کہانی کے علاوہ، رافیل کے سٹوری کے علاوہ اور بھی کچھ چاہیے. انہوں نے بھولاری میں ہمیں تنگ کیا، بہاولپور میں آتنکواد کے نام پر آپ نے معصوم بچوں کو شہید کر دیا. مرید کے میں آپ نے حملہ کیا مسجد پر، مسجدیں شہید ہوئیں. قرآن مجید جو ہیں وہ بے حرمتی ہوئی ان کی، آپ ذمہ دار ہیں. تو جناب یہ ہے سچویشن. لے چلتا ہوں آپ کو فوری طور پہ اسلام آباد میں اگلی خبر کہ صبح فیصلہ ہو گیا. نہیں جی 11 تاریخ کو جو کرنا تھا نا عمران کے کی سزا کی سسپینشن معطلی کرنی تھی، پہلے ہی رات کو فیصلہ ہو گیا تھا. کہ جج صاحب جو کوئٹہ سے آئے ہیں یہاں پر اسلام آباد میں، جونیئر جج ہیں، یہ سمجھ لیں ایکٹنگ جج آف دی ہائی کورٹ اسلام آباد، جس میں چیف جسٹس بھی ایکٹنگ ہے، سرفراز ڈوگر صاحب. خدا دا نا یار، دیکھ لو کی ہو رہا. وہ جج صاحب آئے نہیں، ہی ڈڈ ناٹ ٹرن اپ ود دی ڈی بی. چیف جسٹس نے اور اس ڈی بی میں یہ 2 جج تھے، آصف اینڈ مسٹر جسٹس آصف اینڈ مسٹر جسٹس سرفراز ڈوگر. وہ ایک بندہ ہی نہیں آیا، بینچ ٹوٹ گیا. نتیجے کیا نکلا؟ ہیئرنگ نہیں ہوئی، آگے ہیئرنگ ہوگی. تو یہ اٹ از اے ویری آرگنائز پلاننگ. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا ہوں، یہ گوہر صاحب وغیرہ کے بس کی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی میں آپ کو ایک بڑے ہی فتین قسم کے لیڈرشپ چاہیے. مین لیڈر آپ کا اندر ہے، اسی لیے تو اس نے ٹیک اوور کیا سارا کا سارا سسٹم، کہ وہ آپ پر بھی اعتبار نہیں کرتا. یہ جسٹ بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی ویک ہیں. آپ پی ایم ایل این اور حکومت وقت کی جو کلیورنس ہے، جو وکڈنس ہے،
جو یعنی بڑا ہائی لیول ہے ان کا شعور کا، اور وہ جانتے ہیں کس طرح سے منورنگ کرنی ہے. الیکشن کمیشن اور آپ کے 8 فروری کے انتخابات، آپ کے سامنے ثبوت موجود ہے. وہ ثبوت یہ ہے کہ آپ سے الیکشن گئے اور بندہ اندر 17 سیٹوں والا پرائم منسٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے MQM بھی موجود ہے، پیپلز پارٹی بھی موجود ہے. پیپلز پارٹی کو اپنے 2 بڑے عہدے چاہیے تھے اور سندھ چاہیے تھا، وہ مل گیا ان کا. تو جناب یہ وہ معاملات ہیں کہ PTI کو دیکھنا ہوگا کہ ان کے لیول پر جو وکٹنس ہے وہ لیول آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے. جتنے یہ یعنی ہوشیار و مکار ہو سکتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہو سکتے ہیں، شارپ ہو سکتے ہیں، آپ ہیں کہ نہیں ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہے. تبھی تو مار کھا رہی ہے PTI کیوں مار کھا رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا کہ کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور MQM، ان میں ٹاپ پر PMLN بیٹھی ہے، شہباز شریف ہیں، رانا ثناء اللہ ہیں، اعظم نذیر تارڑ ہیں اور چیف منسٹر پنجاب ہیں. ان کے سامنے کیا آپ ٹھہر سکتے ہیں؟ میں PTI کی بات کر رہا ہوں، نہیں ٹھہر سکتے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو گزشتہ 2 سال میں جتنا رگڑا دیا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دنیا کے آئین میں ایسا نہیں ہے. زلمے خلیلزاد نے کہا ہے کہ عمران خان کو رہا کرو، اور دوسرے اس نے کہا ہے کہ جنرل عاصم منیر اسلام آباد واشنگٹن آ رہے ہیں تو ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، ان کو اپنی بھی امیج کو ریسٹور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ان کو اپنا امیج ریسٹور کرنے کے. کون سا امیج؟ کہ وہ ڈیموکریسی کے خلاف نہیں ہے، وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے خلاف نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ریجن میں پیس ہو، پاکستان میں پیس ہو، دہشت گردی کے کیمپ نہ ہو، وغیرہ وغیرہ. تو کہیں کہیں پہ انڈیا کا نیریٹو بک رہا ہوتا ہے اور کہیں کہیں پہ ہمارا معاملہ ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ششی تھرور سے کون مل رہا ہے؟ JD وینس، وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ. ہمارے بلاول بھٹو سے کون مل رہا ہے؟ اسسٹنٹ سیکرٹری منسٹر کے لیول کا، اسسٹنٹ منسٹر کے لیول کا ایک بندہ بندی ملتی ہے، جس کے بارے میں ٹیم بروس نے کہا، جو وائٹ ہاؤس کے اسپوکس پرسن ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں علم ہے، ہم جانتے ہیں ٹرمپ صاحب کے دماغ میں کیا ہے، ہم نہیں جانتے. تو یہ ہے ہمارے پاکستان کے ڈیلیگیشن کا لیول اور انڈیا کے ڈیلیگیشن کا لیول. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے. اس کو سبسکرائب کیجیے، اس کو ایکسپینڈ کیجیے، اور انشاءاللہ ایک ایکسکلوسیو ویلاگ ہم کریں گے پاکستان کی معیشت پر، اقتصادیات پر، ویکینڈ ڈائری کے طور پر انشاءاللہ سیٹرڈے کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا. پاکستان کی معاشی صورتحال، غربت، سرمایہ کاری کہاں کھڑی ہے. بہت بہت اسٹے بلیسڈ. تھینک یو.